السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت پہاڑ ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ پورا اس طرح سے پہاڑ ہے، اور جہاں فی الحال میں کھڑا ہوں یہ احد کا میدان تھا، اور سامنے یہ جو پہاڑی دکھ رہی ہے یہ اس کا نام جبل ریما ہے، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے لڑائی کے وقت میں کچھ صحابہ کو اس کے اوپر تعینات کیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ ہٹنا۔ اور یہاں جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد اس جنگ احد کے میدان میں ہے۔ پیچھے جو آپ کو پہاڑ دکھ رہا ہے وہاں سے لے کر اس طرح یہ پہاڑوں کے بیچ میں یہ میدان تھا جس میں جنگ احد ہوئی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اس پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا تھا تو کچھ صحابی یہ سمجھ کر نیچے اتر گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، اس لیے اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ حکم صرف جنگ کے وقت تھا۔ یہ سوچ کر کئی صحابہ نیچے اتر گئے اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے اس میدان میں وہ نیچے آ گئے۔ جب وہ نیچے آ گئے تو اس وقت کفار کے طرف سے دوبارہ جو ہے اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ ہوا، اور پھر مسلمانوں کو جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے طرف سے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور سب سے خاص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے، اور یہیں پر ہی ان کی قبر مبارک ہے جس کی اب ہم آپ کو زیارت کروائیں گے۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہیں پر ہی وہ 70 صحابہ مدفن ہیں جو جنگ احد کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اور یہ وہ جنگ احد کا میدان ہے، جنگ احد کا، اسی احد کے میدان میں یہ انہی صحاباؤں کی قبریں ہیں، اور یہ وہ پہاڑ ہے جبل ریما جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ یہ بہت زیادہ پہلے اونچا پہاڑ تھا، لیکن اس کی جھیج کی وجہ سے یہ پہاڑ اب بہت زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت پہاڑ ہے، اور یہ تمام کا تمام بیچ میں کا جو میدان ہے یہ احد کا میدان ہے جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، اور اسی میدان کے اندر لڑائی ہوئی تھی۔ اور جس پہاڑ پر میں کھڑا ہوں یہ پہاڑ دیکھیے آپ، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، یہ جبل ریما ہے۔ یہ پہاڑ بہت زیادہ اونچا پہاڑ تھا، لیکن لوگوں نے اس کی مٹی لے جا کر، اور اس کی جھیج کی وجہ سے بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ یہی وہ پہاڑ تھا جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو تعینات کیا تھا، اور کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ لیکن مسلمان صحابہ نے کچھ غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف جنگ کے وقت کہا ہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، کفار و مشرکین اب یہاں سے بھاگ رہے ہیں، اس لیے اب ہمیں بھی جو ہے اس پہاڑ سے نیچے اترنا چاہیے اور مال غنیمت کو لوٹنا چاہیے۔ جب مسلمان جو ہے مال غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے تو پھر کفار و مشرکین نے دیکھا، تو جو بھاگتے ہوئے کفار و مشرکین تھے وہ اس بہت پہاڑ کے پیچھے سے اس طرف سے آئے، یہاں سے آئے اور ان پر دوبارہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان 70 صحابہ کی قبریں اس سامنے آپ کو قبرستان دکھ رہا ہے، یہاں پر جو ہے سب کو دفن کیا گیا ہے۔ اس میں سے سب سے خاص یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ اسی قبرستان کے اندر دفن ہیں، جن کا ہندا نے ناک کان کٹوایا تھا اور کلیجہ نکال کر جو ہے چبایا تھا۔ اسی لیے تمام شہداء میں سب سے زیادہ مرتبے والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ دیکھیے اور اس علاقے کی زیارت کیجیے۔ یہ مدینہ شہر ہے جو اس وقت میں یہاں تک نہیں تھا، مدینہ صرف جو ہے مسجد نبوی کے پاس
नज़ारे जो है मस्जिद नबवी की यहाँ से नज़र आ रहे हैं। आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए मस्जिद नबवी की मीनारें हैं यहाँ से नज़र आ रही हैं, बस वहीं पर ही जो है मदीना है। सकते हैं कि ये ओहद पहाड़ है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। ये वो ओहद पहाड़ है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाके होने लगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूलुल्लाह, अगर तुम चाहते हो तो हम इस ओहद पहाड़ को जो है सोने का पहाड़ बना दें जो आपके साथ साथ चले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक वक्त में खाऊँ और एक वक्त में भूखा रहूँ। खाऊँ तब भी तेरा शुक्र अदा करूँ, भूखा तब भी तेरा शुक्र अदा करूँ। देखिए ओहद पहाड़ की आप ज़ियारत कीजिए। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये जबल ओहद के पीछे का हिस्सा है। मैंने आपको पहले के वीडियो में सामने का हिस्सा दिखाया हूँ। अब मैं आपको उसके पीछे के साइड से और बाजू के साइड से ये दिखा रहा हूँ। ये ओहद का पहाड़ तकरीबन 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये उस वक्त मैंने जो आपको दिखाया था जो जहाँ ग़ज़वा ओहद हुआ था वो जुनूब का हिस्सा था और ये जो आप देख रहे हैं ये शुमाल की तरफ का हिस्सा देख रहे हैं। और इसी तरीके से इस तरह ये मशरिक़ से मग़रिब भी इतना ही बड़ा है। और वैसा भी ये जो मदीना की ज़मीन है यहाँ पर हर तरफ पहाड़ी इलाका है। ये देखिए, इसकी कहीं ऊंचाई इसकी ज़्यादा है और कहीं पर इसकी ऊंचाई कम है। अभी मौजूदा हुकूमत ने यहाँ पर हर तरफ से रोड बनवा दी।